بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کی خدمت میں 5 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنے کا اور کسی چیز کو حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ کسی اور کو کسی چیز کو حلال کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ یعنی کسی چیز کو حلال کہنا ہے وہ صرف اللہ کہیں گے، کسی چیز کو حرام کرنا ہے اللہ حرام کریں گے۔ کسی اور کو حلال کرنے کا حرام کرنے کا اختیار اور طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ کسی چیز اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال قرار دیں تو وہ چیز حلال ہوگی، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیں، حرام کر دیں، وہ چیز حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض مشرکین حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے ہیں اور ان کے کاٹنے کو، ان کے کھانے کو حرام کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حلال کیا ہے۔ بتوں کے نام پر مشرکین بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، جانور چھوڑ کر ان کو، ان کے کھانے کو، ان کے ذبح کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں حرام نہیں کر سکتے، حرام کرنے کا اختیار ہم کو ہے، تم لوگ حرام نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ آگے کہتے ہیں مشرکین تو ماننے والے نہیں ہیں، وہ مانیں گے نہیں، لیکن مؤمنین کو چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ قرار دی ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ان کو حلال سمجھیں، ان کو کھائیں اور پئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ تم زمین میں سے جو چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ۔ جو چیزیں حلال ہیں ان کو کھاؤ، جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ۔ یہاں حلالن کے بعد طیباً کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی طیباً کا لفظ لا کر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں گندی ہیں وہ حلال نہیں ہیں، حرام ہیں۔ اگلی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور لوگوں پر گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ لہذا جو چیزیں پاکیزہ ہوں گی اللہ ان کو حلال قرار دیں گے، جو چیزیں گندی ہوں گی اللہ ان کو حرام قرار دیں گے۔ یہاں کہہ رہے ہیں حلالاً طیبہ، جو چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان چیزوں میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی پیروی مت کرو۔
कुफ़ार और मुशरिकीन शैतान की पैरवी करते हुए, शैतान की बात को मानते हुए जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल करार दिया है उनको हराम कर लेते हैं। कुछ जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ देते हैं, बुतों के नाम पर छोड़कर उन जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। अल्लाह ने उनको हराम नहीं किया है। शैतान के बहकावे में आकर, शैतान की पैरवी करते हुए, शैतान की बात को मानकर वो हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर लेते हैं। तुम उनकी तरह मत करो। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्श क़दम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, याद रख लो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुमको बुराई का हुक्म देता है, नाफरमानी का हुक्म देता है, ऐसी बातों का तुमको हुक्म देता है, ऐसी बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, जो अल्लाह ने नहीं कही है, ऐसी बातों को अल्लाह की तरफ निस्बत करने का हुक्म देता है। तुम उनके पैरवी मत करो। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, शैतान तुमको हुक्म देता है बुराई का, बेहयाई का। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और ऐसी बातों का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह की तरफ ऐसी बात मंसूब करो जिनको तुम नहीं जानते। यानी तुम ये कहो कि अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की हैं, अल्लाह ने हराम नहीं की हैं, तुम ये कह दो कि अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की हैं। ये अल्लाह की तरफ झूठी बात को मंसूब करते हैं। जिस बात को अल्लाह ने नहीं कहा है वो बात अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह ने ये कहा है, इस तरह तुम मत कहो। ये बात तो कुफ़ार और मुशरिकीन मानने वाले नहीं, इसलिए कि जब उनसे बात कही जाती है कि तुम शैतान की पैरवी मत करो, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल करार दिया है उनको हराम मत करो, वो कहते हैं जो चीज़ें अल्लाह ने नाजिल की हैं उनको हम मानते नहीं हैं। जिन बातों को हमारे बाप दादाओं ने कहा है, जिन बातों की पैरवी, जिन बातों को अमल करते हुए हमने अपने बाप दादा को देखा है उन पे हम चलेंगे, हम नहीं मानेंगे। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ, जब उनसे कहा जाता है, जब कुफ़ार से, मुशरिकीन से कहा जाता है इत्तबिउ मा अनज़लल्लाह, तुम पैरवी करो मा अनज़लल्लाह, जो किताब, जो वही अल्लाह ने नाजिल की है उसकी पैरवी करो, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, उस पे अमल करो। क़ालू, वो कहते हैं बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हम तो कुरान पे अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ने जो वही उतारी है उस पे अमल नहीं करेंगे। हम अमल करेंगे, हम पैरवी करेंगे, हम चलेंगे उन रास्तों पर जिन रास्तों पर हमने अपने बाप दादा को चलते हुए पाया है। मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, अल्लाह आगे कहते हैं क्या ये लोग उनके बाप दादा के रास्तों पे चलेंगे, अगरचे जबकि उनके बाप दादा को समझ नहीं थी, उनके बाप दादा हिदायत से महरूम थे, उनके बाप दादा हिदायत से महरूम थे, उनके अक़ल और समझ नहीं थी। वो जिन चीज़ों को हराम कर लिया था वो उन चीज़ों को ये भी हराम कर लेंगे। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, क्या उनके आबा व अजदाद किसी चीज़ को न समझते हों, किसी राह याफ्ता ना हो, हिदायत याफ्ता ना हो, तब भी उनकी पैरवी करेंगे? ये तो पैरवी करने का कोई हक़ नहीं है, पैरवी करने की कोई बात समझ में नहीं आती है। वो राह रास्त पर हों, वो हिदायत पर हों, उनको अक्ल व समझ हो, तब उनके पीछे चलें, तब तो कोई बात समझ में आने वाली है। फिर आगे अल्लाह कहते हैं कुफ़ार का हाल, मुशरिकीन का हाल उस शख्स के मानिंद है। मुशरिकीन का हाल, जिन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, उन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स चीखता है, पुकारता है उस जानवर को जो सुनता नहीं है, जो जानवर सुनता नहीं है, जिस जानवर के अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है, सिर्फ सुनता है, अमल नहीं कर सकता, ऐसे जानवर को पुकारने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ बिल्कुल ठीक इसी तरह मुशरिकीन का हाल है कि जानवरों को पुकारने की तरह है। इनके सामने डांटना, इनको पुकारना, इनको समझाना जानवरों को समझाने, जानवरों को पुकारने की तरह है। ये जानवरों के मानिंद है। व मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी, उन लोगों की मिसाल जिन लोगों ने कुफ्र किया, ईमान कबूल नहीं किया, कमसलिल लज़ी, उस शख्स के मानिंद है, यनइक़ु, जो चीखता है, आवाज़ देता है, बिमा, उस जानवर को, ला यस्मउ, जो नहीं सुनता, इल्ला दुआअन व निदाअन, सिर्फ आवाज़ और पुकार उसके कान में पहुँचती है लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकता। सुनने का जो तकाज़ा है, सुनने के बाद उस पर अमल किया जाए, वो इसके अंदर सलाहियत नहीं है, बिल्कुल ठीक जानवर की तरह है। अल्लाह एक आयत के अंदर, एक दूसरे पारे के अंदर, किसी और पारे के अंदर अल्लाह ताला ने कहा ये लोग कल अनआम हैं, ये जानवरों की तरह हैं। ये बिल्कुल इसी तरह इस आयत के अंदर कह रहे हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, ये कुफ़ार बहरे हैं, ये हक़ बात नहीं सुनेंगे, बहरे हैं। बुकमुन
گونگے ہیں، حق بات نہیں کہیں گے، عمیون اندھے ہیں، حق بات کو نہیں دیکھیں گے، ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھیں گے، فہم لا یعقلون، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ سمجھنے کے، علم حاصل کرنے کے تین ذریعے تھے۔ کان سے سن کے علم حاصل کرتے، بول کر، کسی سے پوچھ کر معلوم کرتے، دیکھ کر کوئی حق بات معلوم کرتے۔ یہ تینوں چیزوں سے محروم ہیں۔ نہ ان کے پاس سننے کی صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ سمجھنے کے، علم حاصل کرنے کے تین ذریعے تھے، تین اسباب تھے، تینوں اسباب سے محروم ہیں۔ سمن، بہرے ہیں، راہ حق کو نہیں حق بات کو نہیں سنتے۔ بکمن، یہ گونگے ہیں، مکے ہیں، حق بات کو نہیں کہتے، حق بات کو پوچھ کر معلوم نہیں کر سکتے۔ عمیون، راہ حق کو، ہدایت کا راستہ نہیں دیکھ سکتے، یہ اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون، یہ تو نہیں سمجھتے۔ تو ان کے حال پہ ان کو چھوڑو۔ اے مسلمانوں، تم مجھے ماننے والو، دیکھو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اگر تم مؤمن ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، کھاؤ تم ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ واشکروا للہ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اگر تم واقعتاً مؤمن ہو۔ جن چیزوں کو ہم نے حلال قرار دیا ان کو کھاؤ، ان کو حرام مت قرار دو، ان کو حرام مت قرار دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت کے اندر یہ باتیں بیان کی ہیں کہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو گویا یہ اس شخص کو اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے، اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کسی کے کہنے کی وجہ سے حرام کر لیتا ہے تو گویا اس شخص کو جس کے کہنے کی وجہ سے حرام سمجھ رہا ہے، اس شخص کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے، اللہ کا درجہ اس کو دے رہا ہے۔ یہ شرک ہے۔ شرک سے ہم سب کو، پوری انسانیت کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک و بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے کچھ عاجز و مسکین بندے، کمزور بندے آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حلال روزی عطا فرمائیے، حرام روزی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرام روزی سے حفاظت فرمائیے۔ جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا ہے انہی چیزوں کو استعمال کریں، ایسی توفیق عطا فرمائیے۔ جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب نہ جائیں، ایسے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ حرام روزی سے، حرام لقمے سے حفاظت فرمائیے۔ وہ حرام روزی جس کے پیٹ میں جانے کے بعد عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ایسی حرام روزی سے ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ حلال روزی امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو حلال روزی کثیر مقدار میں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اتنی عطا فرمائیے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے آپ کے راستے میں خرچ کریں، حرام روزی کے قریب نہ جائیں، ایسے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے دینے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے، پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو حرام سے بچا لیجئے، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما لیجئے۔ ایک دانہ حرام کا ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے نسلوں کے پیٹ میں نہ جانے پائے، ایسے فیصلے فرمائیے۔ بھوک برداشت کر لیں، فاقہ برداشت کر لیں، لیکن حرام روزی ہم پیٹ میں جانے نہ دیں، ایسے فیصلے فرمائیے، ایسے فیصلے فرمائیے۔ حلال روزی عطا فرمائیے، برکتوں کے ساتھ عطا فرمائیے۔ پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ہر ایک کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ جتنے مسلمان ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی، کاروبار کی، گھر بار کی، تجارتوں کی، عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائیے۔ جتنے
غیر مسلم ہیں ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر جتنے غیر مسلم ہیں ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائیے۔ ہمارے علاقے میں جتنے غیر مسلم ہیں ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائیے۔ اے اللہ انہیں ایمان کی دولت دینے کے لیے ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہماری باتوں کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے تجارت کو، ہماری دیانتداری کو ذریعہ بنا لیجئے۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کو ایسا بنا دیجئے، ہماری عادتوں کو ایسی بنا دیجئے، ہمارے گفتگو کو ایسی بنا دیجئے، ہماری بول چال کو ایسی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری تجارتوں کو ایسی بنا دیجئے، ہمارے معاملات کو ایسی بنا دیجئے کہ کفار ہمارے معاملات کو دیکھیں، ہمارے رہن سہن کو دیکھیں، ہماری گفتگو کو دیکھیں، ایمان کے قریب آ جائیں، ایمان قبول کر لیں۔ ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ دنیا بھر میں ہمارے ملک میں خاص طور پر جو ظالم طاقتیں ہیں ان سب کو ہدایت دے دیجئے، ہدایت مقدر میں نہ ہو، آپ ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کر دیجئے۔ اللہ دنیا بھر میں جتنے مدارس، مساجد، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، دینی جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں اور ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرمائیے، سب میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، سب کی جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے، سب کو صحت کی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ ہم روحانی اور جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے صحت کی دولت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، چین و سکون راحت عطا فرمائیے۔ اللہ جو مانگا دے دیجئے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے دیجئے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دیجئے۔ جب بھی مانگے اللہ آپ سے مانگیں، بار بار آپ سے مانگتے رہیں، آپ کے در کے خصوصی فقیر بن جائیں، ہم ہاتھ پھیلائیں، آپ کی رحمت چھم چھم برسنے لگے۔ ایسے فیصلے فرمائیے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم اعطنا ووالدینا واساتذتنا ومشائخنا وإخواننا وأخواتنا وتلاميذنا وخدامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔